ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان بن جائے، سکسیسفل لائف گزارے، چاہے وہ کاروبار میں ہو، چاہے وہ تعلیمی میدان میں ہو، چاہے وہ فیملی ممبر ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ عالم دین ہو۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اپنی فیلڈ کا، اپنے شعبے میں ایک کامیاب زندگی گزاروں۔ ناکام ہونا کوئی پسند نہیں کرتا، انسکسیسفل، پیچھے رہ جانے والا، ہار جانے والا کوئی نہیں چاہتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کامیابی کے راز، کامیابی کیسے ملے گی، وہ ہم انسانوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ بتائیں کیسے کامیابی ملے گی، آپ نے بزنس میں بڑی ترقی کر لی، آپ طریقہ بتا دیں، آپ نے جناب اسٹوڈنٹ لائف میں بڑی ترقی کر لی، آپ بتا دیں۔ ہم لوگوں سے، مخلوق سے پوچھتے ہیں ہمیں بتاؤ ہم کامیاب کیسے ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کو خالق کی زبانی بتاتا ہوں ہم کامیاب کیسے ہوں گے، جس نے اور مجھے اور آپ کو بنایا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق ہے۔ سچ اپنے دل سے پوچھ کے بتاؤ، میں بتاؤں یا آپ بتائیں کامیاب کیسے ہوں گے، یا جس نے مجھے اور آپ کو بنایا وہ بتائے کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کامیاب لوگ کون ہیں خود ارشاد فرما دیا ہے۔ چند آیتیں ہیں قرآن کی، کمال کی آیتیں ہیں، اگر ہم ان چیزوں پر عمل کر لیں ڈیفینیٹلی، کوئی شک ہی نہیں، کہ قرآن تو لا ریب ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم آج جو فارمولہ میں قرآن کے ذریعے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کاروباری ہیں، آپ فیملی ممبر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جو جس فیلڈ میں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ پر ہم سب کا ایمان، قرآن پر ہم سب کا ایمان، ڈیفینیٹلی اگر ہم نے یہ فارمولہ اپنا لیا جو رب نے قرآن میں بیان کیا ہے، ہم ہر فیلڈ میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کامیاب لوگوں کے اوصاف خود قرآن میں بیان فرمائے۔ اچھا، یہ سورت بھی بڑی پیاری ہے۔ یہ سورت جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی نا، سورہ مومنون کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی، ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے کہ سمجھ گئے کہ پیارے آقا پر نزول وحی ہو رہا ہے۔ اب جب یہ کیفیت ختم ہوئی نا، وحی کی کیفیت ختم ہوئی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور قبلہ روح ہو کر دعا مانگی نبی پاک نے، اے اللہ ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ کرنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن، اے اللہ ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد اب آقا نے بتایا کہ مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جس نے ان مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا 10 آیتیں ہیں، جس نے اس پر عمل کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیتیں تلاوت کی۔ میں صرف آج 10 آیتوں پر بیان کرنے آیا ہوں، اور یہ فارمولہ ہے، اٹ از دا وے ٹورڈ جنہ، پاتھ ٹورڈ جنہ۔ اگر جنت میں جانا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو یہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں ہم سب کو عطا فرما دیا ہے۔ سورہ مومنون کی پہلی 10 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا قد افلح المؤمنون، پہلی آیت، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے۔ پہلا کام ایمان لانا، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ ہم نے اس پہ کوئی ایفرٹ نہیں کی ہے، ہم نے کوشش نہیں کی، اللہ کی مہربانی دیکھو۔ رب چاہتا ہم کسی کافر کے گھر میں، غیر مسلم کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، اللہ نے بن مانگے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا دیا۔ زندگی میں پہلی بات جو میرے اور آپ کے کانوں نے سنی نا، پہلی آواز جو سنی، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، وہ اللہ اکبر سنی۔ اللہ کی پاکی ہم نے سنی اذان کی صورت میں۔ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتا ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب دوسری آیت، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب ایمان والوں کی عادتیں کیا ہوتی ہیں؟ کون لوگ کامیاب ہو گئے؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ فیلڈ والے لوگ بہت اچھے ہیں، پھر بتاتے ہیں اس میں یہ اوصاف ہیں، کیٹیگریز یہ ہیں، اس کی وصف یہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والے کامیاب ہوئے۔ ایمان والے کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
ترجمہ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع والے ہیں، جو نماز دھیان سے پڑھتے ہیں، پہلا وصف یہ فرمایا کہ وہ نماز میں خشوع و خضوع اپناتے ہیں، اس وقت ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ اے صاحبال کے اس اجتماع میں آنے والوں اور اے مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہم ایسے ایمان والے ہیں؟ بدقسمتی کے ساتھ، افسردہ دلی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے نماز تو پڑھیں پھر خشوع کی بات کریں۔ ادھر میجورٹی، کثرت مسلمانوں کی وہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتی۔ ایک سروے کے مطابق مسلمانوں کی پاکستان کے اندر مسلمانوں کی 5 سے 6% آبادی 5 وقت نماز پڑھتی ہے۔ اب آپ بتائیے کیسے رحمتیں نازل ہوں گی، کیسے کامیاب ہوں گے؟ پہلا وصف جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اپناتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی یاد میں مستغرق ہوتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر تو نماز ہی نہیں پڑھتے، مگر جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان کے دل کہاں ہوتے ہیں، ان کی خیالات کہاں ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا، یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا، بالکل بے دلی کے ساتھ عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ نماز میں، دھیان ہی نہیں ہوتا نماز میں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں کہ اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے۔ مگر آج تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے، کون آیا نماز پڑھنے، کون نہیں آیا، کس نے کیا پہنا ہے، یا پھر کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا، کاروباری آدمی تھا، روزانہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتا تھا۔ ایک دن عشاء کی جماعت چلی گئی، جب عشاء کی جماعت چلی گئی تو رونے لگا۔ تو لوگوں نے کہا یار بڑا کمال کا بندہ ہے، اتنی محبت جماعت سے، رونے لگا۔ کہا کوئی بات نہیں، کل مل جائے گی، دوبارہ جماعت سے پڑھ لینا۔ کہتے نہیں، بات یہ امام صاحب جب 4 رکعت عشاء کی پڑھاتے تھے میں سارا دکان کا حساب کر لیتا تھا، اب اپنی پڑھوں گا تو حساب کے لیے الگ ٹائم دینا پڑے گا۔ تو آج یہی حال ہے کہ جناب نماز کے اندر ہی ساری پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ آج دنیا میں کسی اہم شخصیت کے پاس جانا پڑے، سمجھیے میری بات کو، آپ کو کوئی آپ کے شہر کا سب سے بڑا آدمی بلا لے، پاکستان کا کوئی بہت بڑا وزیر، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی بڑی عہدے کا شخص بلائے آپ کو، منسٹر کے پاس آپ کو جانا ہو کسی فائل کو لے کر، اب کیسا کانشیس ہوتا ہے، کتنا فوکس ہوتا ہے، کتنی توجہ کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے اس کے سامنے کہ یار 5 منٹ ملیں گے، اپنی بات پوری کر لوں گا، صحیح طریقے سے بات سمجھاؤں گا۔ نوکری کے لیے انٹرویو دینے جانا ہو، ویزا کے لیے ایمبیسی جانا ہو، سچ بتاؤ کتنی تیاری کرتے ہیں، رات تو نیند نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیا سوال پوچھ لیا جائے، کپڑے کیسے ہونے چاہیے، کانفیڈنس کیسا ہونا چاہیے۔ بندہ ٹپ لے رہا ہوتا ہے کسی سے، یار بتا دو کیا کیا پوچھیں گے۔ تم دنیا میں کسی افسر کے پاس جاؤ، تیاری کے ساتھ جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جب اللہ اکبر کہہ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو دماغ کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے۔ ارے نماز کا اہتمام کیسا ہونا چاہیے۔ آج ہم دعوت میں جاتے ہیں، بلکہ اس اجتماع میں آپ آئے ہوں گے، اچھی بات ہے کہ جب ہم کسی تقریب میں جائیں تو صاف ستھرے خوشبو لگا کر اپنے بالوں کو بنا کر جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جب میں کسی کی دعوت میں جاؤں تو تیار ہو کر جاؤں، اور اللہ کے گھر میں جاؤں تو کوئی تیاری نہ ہو، کپڑوں سے بو آ رہی ہوتی ہے، لوگوں کے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے، پسینے میں شرابور ہوتے ہیں۔ کیا اس حال میں کسی مالدار کے گھر دعوت میں جاؤ گے؟ کسی رشتہ دار کے گھر جاؤ گے؟ ان کے گھر جانا ہے تو پورے محلے کو پتا چلتا ہے کیونکہ اتنی خوشبو لگا کر جاتا ہوں، اور اللہ کے گھر جانے کا کوئی اکرام نہیں، کوئی عزت نہیں۔ سوچیے اپنے آپ سے، ارے مسجد اللہ کا گھر ہے، میں رب کا مہمان بن رہا ہوں، زیادہ تیاری ہونی چاہیے، زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال نماز پڑھیں خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، ایسی عبادت کریں کہ جب نماز پڑھیں تو اللہ کا خیال ہو۔ ہمارے اسلاف کیسے نماز پڑھتے ذرا سنیے، ایسے انداز ہوتے کہ ہم سنیں تو حیران ہو جائیں۔ بڑا عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے مجاہدات اور ان کی عبادات کا ذکر کرتے ہوئے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم کسی غزوے میں تھے، واپسی پر ہم پہاڑی علاقے سے گزرے تو نبی پاک نے فرمایا یہیں قیام کر لو۔ سب صحابہ کرام آرام کی خاطر وہاں ٹھہر گئے۔ اللہ عز و جل کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ آج رات سارے آرام کر رہے ہیں، پہرا کون دے گا؟ تو ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے کہ حضور ہم دونوں مل کر پہرا دیں گے، باقی سب کو کہیں آرام کریں۔ چوکیدار ہو تو بندہ سو جاتا ہے، تو باقی لوگ سو گئے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی. اب دونوں نے مشورہ کیا. انصاری صحابی نے کہ ہم ایسا کرتے ہیں آدھی رات ہم میں سے ایک پہرا دے گا تو دوسرا سو جائے, پھر جب وہ اٹھ جائے گا تو دوسرا سو جائے گا, ایک باری باری ڈیوٹی باندھ لی. ٹھیک. تو اب ایک صحابی نے کہا کہ آپ آرام فرمائیں, میں جاگتا ہوں, پھر آپ پہرا دینا. تو وہ مہاجر صحابی سو گئے اور انصاری صحابی جاگنے لگے. کچھ دیر کے بعد انہوں نے سوچا جاگنا ہی ہے تو نماز نہ پڑھنا شروع کر دیں. انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. اب ذرا سنیے گا, چوکیداری پہرا دیا جا رہا ہے, دشمن کا خوف ہے, اور رات کی اندھیری رات, کوئی دیکھنے والا نہیں, یہ فرض نماز نہیں ہے, نفلی نماز انہوں نے شروع کر دی. کچھ دیر کے بعد جب وہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے لگے تو دشمنوں میں سے ایک شخص آیا, اس نے دور سے دیکھا کہ سارے صحابہ سو رہے ہیں اور مسلمان, اور ایک ہی بندہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. اس نے کمان پر تیر چڑھایا اور جو صحابی نماز پڑھ رہے تھے ان کو تیر مار دیا. تیر آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا, مگر ان نے کوئی حرکت نہیں کی, نماز جاری رکھی. اللہ کی یاد میں ایسے مست تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا جسم میں تیر لگ گیا. وہ حیران ہو گیا, اس نے دوسرا تیر مارا, دوسرا تیر آپ کے جسم میں لگ گیا, مگر اس کے باوجود آپ نماز میں مشغول رہے. تیسرا اس ظالم نے تیر مارا, وہ بھی آپ کے جسم اقدس میں اتر گیا. آپ نے جناب نماز نہ توڑی, لیکن جب آپ نے رکوع و سجود کر لیے, سلام پھیر لیا, اب اپنے ساتھی کو جگایا. جب اس کافر نے دیکھا کہ یہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھی اور بھی موجود ہیں, وہ فوراً بھاگ گیا. مہاجر صحابی نے اپنے اس رفیق صحابی کی جب حالت دیکھی, جلدی جلدی اس نے ان کے جسم سے تیر نکالے اور فرمایا کہ دشمن نے آپ پر جب حملہ کیا ہمیں کیوں نہیں جگایا. اس پر قرآن و نماز کے شیدائی اس انصاری صحابی نے کیا جواب دیا, کہا میں نے نماز میں ایک سورت شروع کی ہوئی تھی اور میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ سورت ادھوری چھوڑوں اور نماز توڑ ڈالوں. خدا کی قسم اگر مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہرے کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تو اپنی جان دے دیتا, مگر سورت مکمل کرتا. لیکن مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ پہرا دینے کا حکم فرمایا تھا, میری ذمہ داری تھی, اور میری ذمہ داری تھی کہ میں اس کو احسن طریقے سے سر انجام دوں. جب میں نے دیکھا کہ بہت زخمی ہو گیا ہوں, احساس ذمہ داری کی وجہ سے نماز کو مختصر کیا تاکہ آپ کو جگا دوں اور دشمن مزید حملہ نہ کر سکے. سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ جب نماز میں جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا دنیا سے نکل جاتے تھے, اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتے تھے. مگر آج ہم ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو پتہ نہیں کتنے خیالات ساتھ ہوتے ہیں. خشوع و خضوع تو بڑی دور کی بات ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. وہ لوگ جو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں, وہ لوگ جو نماز کے احکام کو صحیح نہیں جانتے, ایسا لگتا ہے کوئی ریس لگی ہوئی ہے. صحیح نماز پڑھنے والا 4 رکعت پڑھے, دوسرے جناب پوری نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں. سنو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص مسجد میں آیا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے نماز پڑھی. نبی پاک کے پاس آ کر پھر اس نے سلام کیا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا, فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تمہاری نماز درست نہیں ہے. وہ واپس گیا, پھر نماز پڑھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو پھر سلام کیا. نبی پاک نے سلام کا جواب دیا, ارشاد فرمایا جاؤ واپس جا کر نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا, آقا واپس بھیجتے, کہتے جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. اب وہ شخص کہتا ہے کہ حضور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, حضور مجھے تو ایسی ہی نماز پڑھنے آتی ہے. 3 بار آپ نے کہا, تینوں بار پڑھ لی, آپ بار بار کہیں گے مجھے آتی ایسی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا فرمایا, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو, پھر اتنا قرآن پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو, پھر اطمینان سے رکوع کرو, پھر رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ, پھر اطمینان سے سجدہ کرو, پھر سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اس طرح پوری نماز مکمل کرو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اطمینان سے نماز پڑھنا تعدیل ارکان کہلاتا ہے. مگر آج تو حال یہ ہے, بندہ رکوع میں جاتا نہیں کہ کھڑا ہو جاتا ہے, سجدے میں جاتا نہیں کہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو کنوے کی طرح ٹھونک مارنے والا کہا گیا. سوچئے, پتہ چلے 15 سال نمازیں پڑھیں, 25 سال نمازیں پڑھیں اور نماز ایک قبول نہ ہوئی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس فرض کو پورا ضرور کرنا ہے مگر پراپر طریقے سے پڑھنا ہے. ایک سوال ویسے کرنا چاہوں گا, ہم نے بہت ساری چیزیں زندگی میں سیکھی ہیں, میٹرک کیا ہوگا, گریجویٹ کیا ہوگا, ٹائپنگ سیکھی ہوگی, کمپیوٹر سیکھا ہوگا, ڈرائیونگ سیکھی ہوگی. یہ سب کیوں سیکھا؟ ضروری سمجھا. سب سے اہم فرض, سب سے امپورٹنٹ فرض نماز ہے. ہم نے کہاں جا کے نماز سیکھی؟ ویسے بڑی اہم بات ہے. ہم نمازی بھی جو نماز پڑھتے ہیں, میں ان سے سوال کرتا ہوں, آپ نے کس مدرسے میں جا کر, کس عالم دین کے پاس جا کر کہا کہ حضور مجھے نماز سکھا دیں؟
ہم نے تو نماز لوگوں کو دیکھنا شروع کیا، ویسے ہی پڑھنا شروع کر دی. پراپر نماز کا کورس کہاں سے کیا؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سب سے امپورٹنٹ چیز جو نماز ہے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. اول تو پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سیکھتے نہیں. خدا را سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں آپ کو قرآن کے ذریعے عرض کر رہا ہوں، نماز سیکھیے. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو. اس ماحول میں صرف پرابلم بتایا نہیں جاتا، پرابلم کا سولوشن بھی دیا جاتا ہے، حل بھی بتایا جاتا ہے. امیر اہل سنت نے ایک ایسا شاندار ہمیں تحفہ دیا. اب دعوت اسلامی میں 7 دن کا فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے. ہاں، اب کہیں گے یار میں 25 سال کا نمازی اب کورس کروں؟ جی بالکل آپ کر لیجئے. اور میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کورس کر کے کہیں گے کہ بڑا اچھا ہوا میں نے کورس کر لیا، مجھے کتنی باتیں پتہ ہی نہیں تھی، میں تو سمجھ رہا تھا میں صحیح پڑھ رہا ہوں. ایک بار چیک کروانے میں تو حرج نہیں ہے نا. بندہ کہتا ہے میں بالکل صحت مند ہوں، صبح نہ پیٹ میں درد ہوتا ہے نہ سر میں درد ہوتا ہے، اور جب جا کر ڈاکٹر اس کے لیبورٹری ٹیسٹ کرواتا ہے تو پتہ چلتا ہے شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، اور اندر کولیسٹرول بھی آ گیا ہے. بھائی آپ تو ٹھیک چلتے تھے، آپ تو اپنے آپ کو صحت مند کہتے تھے. میں دکھتا صحت مند ہوں، اندر کیا کیا لے کے گھوم رہا ہوں پتہ نہیں ہے. آپ دکھتے نمازی ہیں، میں دکھتا نمازی ہوں. نماز ٹھیک ہے کہ نہیں وہ تو عالم دین بتائیں گے نا. جو صحیح طریقے سے نماز کا کورس کروائیں گے وہ سکھائیں گے کہ ہمارے مخارج درست ہیں کہ نہیں. ساری زندگی نماز پڑھتے رہے اور اللہ نہ کرے گناہ ہی ملتا رہا. تو برائے کرم آپ تمام تاجران جو آئے ہیں، جتنے اسلامی بھائی ہیں، میں دعوت اسلامی والوں سے بھی بات کر رہا ہوں، 25 سال ہو گئے نا آپ کو مدنی ماحول میں، آپ بھی فیضان نماز کورس کر لیں. ایک بار لیبارٹری سکین کروا لیں. مدنی لیبارٹری سے سکین کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جناب سن لیجئے میری نماز درست ہے کہ نہیں. درست ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے.